ظلم و ستم کا جو بازار نازیوں نے ہٹلر کی سربراہی میں گرم کر رکھا تھا، آج وہی بازار ہندوستان میں مودی کی سرپرستی میں RSS کے دہشت گردوں نے سلگا رکھا ہے۔ جس طرح پولینڈ ہٹلر دور کی خوفناک قتل گاہ تھی، آج کے زمانے کی سب سے مشہور قتل گاہ بھارت بنا ہوا ہے۔ جس دن سے دلی کے تخت پر گجرات کا یہ کسائی پرجمان ہوا ہے، اس دن سے آج تک بھارت کی سرزمین پر بسنے والی کوئی اقلیت سکون کا سانس نہیں لے رہی۔ ان کا جان و مال، عزت و آبرو محفوظ ہے، نہ ہی عبادت گاہیں۔ ہندو دہشت گرد جب اور جسے چاہتے ہیں تختہ مشق بنا لیتے ہیں۔ ایسے خوفناک مظالم کیے جاتے ہیں جن کی اجازت دنیا کا گیا گزرا معاشرہ بھی نہیں دے سکتا۔ ان مظالم کی داستانیں سری نگر سے کنیا کماری تک بکھری پڑی ہیں، اور یہ سب کچھ ایسے ممالک میں ہو رہا ہے جو دنیا کا سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا دعوے دار ہے۔ ہندوتوا سوچ کے تحت ہونے والے ان مظالم کا سب سے زیادہ اور مستقل شکار مسلمان ہیں، جنہیں RSS کے دہشت گرد کیڑے مکوڑے سمجھتے ہوئے مٹانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں افتخار احمد اور ہم آپ کو یونیورس آف ریالٹی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو نریندر مودی کا مکروہ چہرہ بھی دکھائیں گے اور ساتھ ہی نیشنز کو یونائٹڈ کرنے والے اداروں کی بلی کی طرح بند آنکھیں بھی آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے۔ بھارت کے پردھان منتری نریندر مودی کو دور حاضر کا ہٹلر قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہٹلر نے مسند اقتدار تک پہنچنے کے لیے جس طرح پاپڑ بیلے اور اپنے اقتدار کو طول دینے کی خاطر جو ہتھ کنڈے استعمال کیے، مودی بھی لگ بھگ انہی پر عمل پیرا ہے اور ہٹلر کی جانشینی کا پورا حق ادا کر رہا ہے۔ ظلم و ستم کا جو بازار نازیوں نے ہٹلر کی سربراہی میں گرم کر رکھا تھا، آج وہی بازار ہندوستان میں مودی کی سرپرستی میں RSS کے دہشت گردوں نے سلگا رکھا ہے۔ یونیورس آف ریالٹی کے معزز ناظرین و سامعین، RSS، BJP اور بجرنگ دل ایسی دہشت گرد جماعتوں نے وسیع و عریض پیمانے پر قتل و غارت گری کا منصوبہ شروع کر رکھا ہے۔ نہ ہی بیماروں کا خیال رکھا جاتا ہے، نہ ہی معذوروں کا، نہ بچوں کو معاف کیا جاتا ہے اور نہ ہی خواتین کو۔ ان کی وحشت کی تلوار بس چلتی رہتی ہے اور بے گناہوں کا لہو بہاتی رہتی ہے۔ اس وقت جب ساری دنیا کورونا کی مہلک وبا کے خلاف برسر پیکار ہے، ایسے عالم میں بھی بھارت کی انتہا پسند سرکار کو چین نہیں۔ وہ پوری طرح مسلمانوں کو کورونا وبا پھیلانے کے الزام میں شروع ہونے والے قتل عام کی سرپرستی کر رہی ہے۔ آخر کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انتہا پسند ہندو جب تاریخ کے جھروکوں میں جھانکتے ہیں تو انہیں وہ 800 سالہ دور نظر آتا ہے جب ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ انہیں یاد کر کے ان کے سینوں پر سانپ لوٹنے لگتے ہیں اور وہ آپے سے بیر ہو کر مسلمانوں پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ مودی سرکار، بھارت کی عدالتیں اور میڈیا ان بلاؤں کی پوری طرح سرپرست بنے ہوئے ہیں۔ ایک طویل عرصے سے بھارت میں جاری ظلم و ستم کے اس داستان کو ہم پوری شد و مد کے ساتھ بیان کر رہے ہیں اور عالمی برادری کی توجہ اس جانب مبذول کرانے کے لیے کوشاں ہیں، لیکن دنیا ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں جاری دنیا کا طویل ترین لاک ڈاؤن بھی عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے میں ناکام رہا۔ کسی کو کوئی رحم نہ آیا کہ وادی میں جاری لاک ڈاؤن نے وہاں کے بسنے والوں کی زندگیوں کے لیے کیا کیا خطرات پیدا کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے خاموش تماشائی بنی پوری دنیا کا لاک ڈاؤن کر دیا۔ اب جا کے دنیا کو احساس ہوا کہ بھارت کی کرتوتوں کو بھی دیکھا جائے۔ دیکھیے ناظرین، اس وقت اقلیتوں کے ساتھ برے سلوک پر بھارت کو عالمی سطح پر رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور OIC کے اجلاس کے بعد اب امریکہ نے بھی بھارت کو اقلیتوں کے لیے خطرناک ملک قرار دیتے ہوئے مودی سرکار کو بے نقاب کر ڈالا۔ چند روز قبل مذہبی آزادی پر بنے امریکی کمیشن کی سالانہ رپورٹ میں پہلی بار بھارت کو اقلیتوں کے لیے خطرناک ملک قرار دیا گیا اور اسے خصوصی تشویش والے ممالک کی فہرست میں بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ امریکی کمیشن برائے مذہبی آزادی نے اپنی تازہ رپورٹ میں BJP حکومت کی دوسری مدت کے دوران اقلیتوں پر ہونے والے حملوں اور مظالم کا جائزہ لیتے ہوئے بتایا کہ انتہا پسند ہندو نے خاص طور پر مسلمانوں کو نشانہ بنایا۔ اقلیتوں پر تشدد کے واقعات ہر روز ہو رہے ہیں۔ غیر ہندو آبادی کی عبادت گاہوں پر حملے کیے جا رہے ہیں، جبکہ بے قابو ہجوم گاؤں کشی کے الزام لگا کر کسی بھی شخص کو قتل کر دیتا ہے۔ رپورٹ میں سفارش کی گئی ہے کہ جو بھارتی حکام مذہبی آزادی کے خلاف کام کر رہے ہیں ان پر پابندی لگائی جائے۔ بھارت عینی لحاظ سے ایک سیکولر جمہوری ریاست ہونے کا دعوے دار ہے۔ اس کا مطلب تمام مذہبی طبقات کو مساوی شہری کی حیثیت حاصل ہے۔ آزادی کا اعلان کرتے ہوئے ہندو نے جس طرح مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز مہم شروع کی، وہ اس امر کا اعلان تھی کہ بھارت کا سیکولرزم ایک فریب اور دھوکہ ہے۔
امریکی کمیشن برائے مذہبی آزادی کی رپورٹ نے بھارت کے مکروہ چہرے سے نقاب نوچ ڈالا ہے۔ اب اس کا بھیانک چہرہ پوری دنیا کے سامنے ننگا ہو چکا ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ گجرات کے کسائی نے کس طرح پورے ملک کو مقتل گاہ بنا کر رکھ دیا ہے۔ RSS، بجرنگ دل اور BJP ایسی دہشت گرد جماعتیں ہندو کو سماجی اور سیاسی اعتبار سے برتری دلانے کے ساتھ ساتھ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو بھارت سے نکل جانے یا ہندو دھرم قبول کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ 90 کے عشرے میں RSS کے وطن سے نکلنے والی BJP نے ایودھیا میں 550 برس پرانی بابری مسجد کو شہید کرا دیا اور اسے رام کی جنم بھومی کا نام دیا گیا۔ حالانکہ رام کی پیدائش کے حوالے سے بھارت کے پہلے بھی کئی علاقے مشہور ہیں۔ بابری مسجد کے معاملے پر بھارت کے مسلمانوں نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کم و بیش 2 عشرے زیر سماعت رہنے کے بعد بھارت کی سب سے بڑی عدالت نے انتہا پسند ہندو کے خوف سے اس کیس کا فیصلہ مسلمانوں کے خلاف سنا دیا۔ یہ فیصلہ اس بات کی دلیل ہے کہ بھارت کی اعلیٰ ترین عدالت آئین اور قانون کی بجائے اکثریتی آبادی کے دباؤ پر فیصلے کرنے پر مجبور ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ہم اس حوالے سے ایک اور نئی ویڈیو بنائیں گے جس میں ہم RSS، BJP، نریندر مودی اور یونائٹڈ نیشنز کا بے نقاب چہرہ آپ کے سامنے لائیں گے۔ اس کے علاوہ ہم آنے والی نئی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح نہتے کشمیروں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں اور ساری طاقتیں خاموش بیٹھی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اور اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے کامنٹ کر دیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔